کو میں اگرچہ بارہا دکھا چکا ہوں، اب بھی دکھانے لگا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پیشاب پخانہ اور گندی نالیوں سے، اچھرے کی نہر سے جو بند ہونے کے بعد گٹر کے منظر پیش کر رہی ہوتی ہے، اس سے نکالے ہیں. یہ اندر سے آپ دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ ورقوں پر تحریر کتابت نظر آئے گی، لیکن یہ حال ہے. یہ دیکھیں، اب یہ بلیکیے یا دوسرے تیسرے یہ لوگ گستاخی جو کرنے والے ہیں، یہ اندر کی تصویر ہمارے قرآن محل سے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں نیٹ پہ، اور لوگوں کو تاثر دیتے ہیں اپنی گستاخی چھپانے کے لیے کہ یہ دیکھو چشتی لوگ قرآن جلا رہے ہیں. اب اس کا شرع میں جلانا فرض ہے، اس کو رکھنا خود ایک کفر گستاخی ہے، بدترین گستاخی ہے. ہم کیونکہ پاکستان کی ریاست میں بیٹھے ہیں جو ایک لادین سیکولر ریاست ہے، جو اسلام کی انتہائی دشمن ریاست ہے، اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس وجہ سے یہ اتنا عرصے سے ہم نکال کے ان کو شہید نہیں کر پا رہے، ان کو شریعت کے مطابق محفوظ نہیں کر پا رہے. یہ اسی طرح غلاظت پیشاب پخانے میں ملوث رکھے ہوئے ہیں. یہ اسی طرح میں ہوم سیکرٹری کے پاس لے گیا، اس کو دکھایا. پھر انہوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ کام جو ہے نا قرآن بورڈ والوں کو پیش کریں. قرآن بورڈ کا انچارج عمر دراز، اس سے رابطہ ہوا تو اجلاس رکھا گیا. پہلے اجلاس میں جو حضرات بلائے گئے تھے ان کے عہدیداران، وہ ان کی اعلی سطح کے عہدیدار نہیں تھے، نچلی سطح کے تھے. لیکن ان میں زیادہ لوگ ایسے تھے کہ جو اس بات کا درد رکھنے والے تھے. جب انہوں نے دیکھا تو سب نے میرے ساتھ موافقت کی. کنوینر نے یہ کہا، کنوینر صاحب نے ایک کہ ہم جلانے کی اجازت نہیں دے سکتے، لیکن جب میں نے کہا بتاؤ اس کا کرنا کیا ہے، یہ فرض ہے، اس کو رکھنا کفر گستاخی ہے کہ نہیں ہے، یہ تو آپ نے کیوں کہہ دیا کہ جلانے کی اجازت نہیں دے سکتے؟ جب خدا کا فرض ہے تو اجازت لینے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کون ہوتے ہیں اجازت دینے کی بات کرنے والے؟ تو وہ فوراً خاموش ہو گئے. خیر، اچھے ماحول اور اچھی صورتحال کے ساتھ اجلاس ختم ہوا. ان لوگوں نے کھڑے ہو کر میرے ساتھ سیلفیاں بنائیں، عہدیداروں نے. قرآن بورڈ کا جو چیئرمین ہے وہ ہے ڈاکٹر حنیف جالندھری دیوبندی، خیر المدارس کا جو محتمم ہے ملتان کا. دوسرے اجلاس کے لیے جو وعدہ کیا گیا تھا ان کی طرف سے، اس کا میں انتظار کرتا رہا. انہوں نے کہا جی وہ ہمارے چیئرمین صاحب باہر گئے ہوئے ہیں، جب آتے ہیں. آ گئے، بار بار میں فون کرتا رہا. آخر مجھے انچارج نے کہا کہ آپ براہ راست چیئرمین صاحب سے کہیں. میں نے فون کیا، صورتحال بتائی تو چیئرمین نے کہا کہ یہ جو ہے نا مجھے تو علم ہی نہیں ہے کہ آپ کی ایک جماعت ہے اور اتنے قرآن محل بنا چکی ہے اور یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، یہ تو مجھے ملتان کے واقعے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے فلاں. خیر، پتہ نہیں وہ کہاں رہتے ہیں، اتنے بڑے کام اور اتنی بڑی جماعت کا کوئی علم نہیں. خیر، اجلاس اس پیر کو، یہ جو کل گزرا ہے، اس پیر کو اجلاس رکھا گیا. اجلاس ان کے طرف سے یہ مجھے بتایا گیا کہ یہ خاص عہدیداروں کا ہی اجلاس ہوتا ہے، غیر بندہ شامل نہیں ہو سکتا. میں نے کہا بھائی ہمیں تو ہوم سیکرٹری کی طرف سے یہ اعلامیہ جاری ہوا تھا کہ تم ادھر جاؤ، تو ہم تو ان کے کہنے پر آئے ہیں. آپ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ان کو وہاں پر بلائیں. خیر، میں چلا گیا.
مجھے چیئرمین نے کہا کہ اجلاس تو 11 بجے شروع ہوگا، آپ 12 بجے پہنچ جائیں، وہاں بیٹھ جانا، جب ہم آپ کے مسئلے کی طرف آئیں گے تو آپ کو بلا لیں گے۔ مجھے بلایا گیا۔ عجیب بات جو دیکھنے میں آئی مسلمانوں، وہ یہ تھی کہ جو عہدیدار پہلے اجلاس میں تھے ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں بٹھایا گیا۔ اور دیکھیں، قرآن بورڈ ہے، قرآن تو سچائی کی کتاب ہے۔ جاتے ہوئے جب میں نے پوچھا، 10 بندے میں نے دیکھے کل، میں نے پوچھا یہ آپ کا فل بینچ اجلاس ہے؟ تو چیئرمین نے کہا جی، 1-2 بندے چلے گئے ہیں، ان کو کام تھا۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو پچھلے اجلاس میں 7-8 بندے تھے تو ایک بھی نہیں تھا ان میں سے۔ چیئرمین نے اتنا جھوٹ بول دیا کہ کہہ رہا ہے یہ تو سارے فل بینچ ہے، یہ تو سب تمام آئے ہوئے ہیں، صرف 2-4 بندے چلے گئے ہیں۔ یہ لوگ قرآن جیسے حکمران سچے ہیں ویسے ان کے تابع دار سچے ہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی، کیونکہ انہوں نے میرے ہم نوائی کی، اس مسئلے کے خلاف بولنے کی جرت نہیں کی۔ تو میرے خیال میں ایجنسیوں کی طرف سے یہ ان کی تانیب اور ان کی سرزنش تھی کہ آگے ایسا نہیں کرنا۔ انہوں نے ان کو بلایا ہی نہیں۔ جب چند آدمی بیٹھے تھے، ہر فرقے کے بیٹھے تھے، جس طرح کے چیئرمین نے کہا کہ ہر فرقے کے لوگ ابھی بھی بیٹھے ہیں، میں چلا گیا، بات شروع کی کہ بھئی ہمارا کام یہ ہے، یہی قرآن مجید جو آپ کو ابھی میں نے دکھایا، یہی قرآن مجید کے نسخے ہم نے اس وقت ان کے سامنے کیے۔ ان میں سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی دھوئے جائیں، کیمیکل ہو کچھ ہو، اس کے ساتھ اس کو دھونا چاہیے، آگ میں جلانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا بھائی پہلے میں بلاتا ہوں، قرآن پاک دیکھیں کیا اس میں دھونے کی گنجائش بھی ہے، یا یہ دھونے سے ہی ختم ہو جائے گا۔ جب میں نے یہ سامنے کیا تو یہ میں نے ان کے سامنے کیا تو چیئرمین نے دیکھ کر فوراً کہا کہ بھائی یہ تو دھونے کے قابل نہیں ہے، اس کو تو دھونا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن دوسرے جو سکھائے پڑھائے ہوئے بیٹھے تھے انہوں نے فوراً کہا نہیں جی اس کو دھویا جا سکتا ہے۔ اب ایک بندہ جس کا نام نیٹ پہ آپ دیکھیں کہ تو لکھا ہوا ہے شیخ القراء محمد احمد میاں تھانوی، سفید ریش، بڑی مشبہ شکل، اس نے جو بات کہی وہ میرا اس وقت موضوع کا عنوان ہے جس کو میں نے شروع میں پیش کیا ہے، قرآن بورڈ کا اجلاس اور قرآن کی گستاخی۔ وہ کس طرح گستاخی کرتا ہے اور سارے کے سارے ان کے عہدیدار اس کے ساتھ خاموش ہو کر متفق ہوتے ہیں۔ ایک بھی نہیں تھا کہ جس نے اس کی اس گستاخی پر انکار کیا ہو۔ کیا گستاخی اس نے کی؟ اس نے کہا جی دھونے کے لیے جاپان اور کوریا سے کیمیکل منگوائے جا سکتے ہیں، وہ اگرچہ پلیت بھی ہوں، یہ اس کے لفظ ہیں۔ مجھے انہوں نے فلم نہیں بنانے دی، میرے بندے کیمرہ مین کو ساتھ نہیں جانے دیا، لیکن ان کے پاس فلم محفوظ ہوگی، ان کے اپنے دفتر کی فلم ہوگی، دفتر کی طرف سے فلم ان کے پاس محفوظ ہوگی، لیکن نیچری سکولی طبقہ غلط بیانی میں ماہر ہوتا ہے، تو کوئی ان کے لیے بڑا کام نہیں ہے کہ کاٹ باٹ کر کچھ کا کچھ بنا دیں۔
یہ میری تنبیہ کے بعد جو میں لوگوں کو اطلاع دے رہا ہوں. اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ جو شیخ القراء احمد میاں تھانوی دیوبندی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ جی اگرچہ وہ ناپاک ہو کیمیکل، لیکن قرآن مجید کو اس کے ساتھ دھونا ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک ہے؟ یہ بھی تو ناپاک ہے، یہ تو پہلے سے ناپاک ہے. تو جب پہلے سے ناپاک ہے تو ناپاک کیمیکل کے ساتھ اگر دھو لیا جائے تو پاک ہو جائے گا. جو ہی میں نے سنا وہ سب خاموش بیٹھے تھے. یہ تنخواہ خار، یہ طمعدار، یہ انگریزی غلام، نوکریوں کے بندے کبھی بھی ضمیر نہیں رکھتے. جو ضمیر صاحب ایمان ہو اور کسی ناجائز بات پر وہ ضمیر برجستہ بول پڑے، وہ ضمیر اچھلے، حرکت میں آئے، وہ ضمیر ہی نہیں رکھتے. یہ لوگ کیا کیا؟ اب وہ اتنا بڑی بات کہہ رہا ہے کہ ناپاک کیمیکل کے ساتھ، پلید کیمیکل کے ساتھ ناپاک قرآن مجید کو دھونا بالکل ٹھیک ہے. میری سچی بات یہ ہے کہ میری سماعت میں، میرے سننے میں ایسی بکواس زندگی میں پہلی مرتبہ آئی تھی. اور میں سمجھتا ہوں آج تک 1400 سالہ تاریخ میں کسی مسلمان کے کان نے یہ بکواس اور گستاخی نہیں سنی ہوگی کہ ناپاک چیز کے ساتھ قرآن کو دھونا جائز ہو، پلید چیز کے ساتھ قرآن کو دھونا جائز ہو. جب میں نے سنا تو میں تو آگ بگولا ہو گیا. میں نے اسی کو مخاطب کیا، چیئرمین سے پوچھا یہ بزرگ کا نام بتانا. اس نے نام بتایا تو میں نے اس کی طرف مخاطب ہو کر بات شروع کر دی. میں نے کہا یہ تو عجیب بات، قرآن ناپاک، قرآن گندگی جس کو لگ چکی ہے اس کو گندگی کے ساتھ دھونا، پلیتی کے ساتھ دھونا. وہ تو سوئے اتفاق سے ایسا ہو گیا، پلیتی لگ گئی. اب مسلمان خود پلیتی ڈالے جان بوجھ کر اس پر. اتنا بڑا کفر، اتنا بڑی گستاخی. اب جتنے بیٹھے تھے سب کو آگ لگ گئی میرے خلاف. قرآن کی گستاخی پر کسی کو غصہ نہیں آیا. کیوں؟ کہ وہ ان کے ہم مشرب تھے، ہم پیالہ تھے، ہم نوالہ تھے، ہم خیال تھے، ابنائے جنس تھے، تنخواہ خار تھے. تو وہاں پر اتفاق کرنا پڑا اور خدا کے ساتھ تو نہیں کرنا پڑا تھا. خدا کیا دیتا ہے؟ خدا سے کیا توقعات ہو سکتی ہیں؟ اور عجیب بات یہ دیکھے پھر کہ جب ہم نے قرآن مجید کو اس حالت میں دکھایا جو رلا دینے والی ہے، ایمان سے کہتا ہوں سلطانی صاحب گواہ ہیں، پورے بورڈ کے عہدے داروں کے ماتھے اور چہرے پر ذرہ برابر بھی پریشانی کے آثار نظر نہیں آئے، بلکہ ایک ان کی رن بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر، وہ بھی عہدے دار تھی. تو وہ ایسے کرنے لگی جب اس نے اٹھایا نا، یعنی بدبو آ رہی ہے. لاکھ لعنت ہے تمہارے پڑھنے پڑھانے پر. قرآن پر پیشاب لگا ہوا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور اسی کی طرف سے بدبو آ رہی ہے اور وہ اپنا ناک منہ چڑھا رہی ہے اور ہاتھ مار رہی ہے کہ بدبو آ رہی ہے. اور میں نے دیکھا کہ کچھ نے تو، کافی ساروں نے تو اس قرآن کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. یعنی جیسے بندہ
بے پرواہ ہوتا ہے یہ کون سی کوئی عزت کی بات ہے یا کون سی یہ ضروری بات ہے جس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. جو لوگ انگریز کے یہودیوں کے کپورے دیکھتے رہتے ہیں انہوں نے قرآن کو دیکھنا گوارا نہیں کیا. جو انگلش کے عاشق ہیں انہوں نے قرآن کو دیکھنا گوارا نہیں کیا. یہ وہی بات ہے کہ میں نے اپنے گناہگار کانوں سے کافی عرصہ پہلے بہاڑی کے ایک سفر میں گاڑی میں جب تبلیغ کی تو ایک لڑکا سکولی اٹھ کر کھڑا ہوا. اس کے منہ سے جو بات میں نے سنی تھی وہ بکواس. وہ کیا تھی؟ جب میں انگریزوں کے خلاف بول رہا تھا تو وہ اس وقت بش کا دور تھا. تو وہ لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا, سکولی 10-12 سال کا لڑکا ہوگا. مجھے کہنے لگا محمد رسول اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ہمیں تو جو کچھ دیا ہے بش نے دیا ہے. ایمان سے کہتا ہوں پوری گاڑی سے ایک شخص نہیں تھا جو اس کافر کے منہ پر تھپڑ مارتا. ایک شخص نہیں تھا جو اس کتے کے منہ میں ٹٹی دیتا, جوتا دیتا کہ بغیرت کافر کا بچہ یہ کیا کہہ رہا ہے. سارے کے سارے حرامزادے خاموش ہو کر بیٹھے رہے. میرے ساتھ لڑنے والے تھے, اس کے خلاف کو لڑنے والا نہیں تھا. امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں ایسے تو نہیں لکھا, فرمایا اس دور میں سب سے گھٹیا عزت اللہ رسول کی سمجھی جاتی ہے. بتائیں اتنا بڑا امام اہل سنت کیوں لکھ رہا ہے؟ ایسے ہی واقعات اس کی دلیل ہے, اس کے شاہد ہیں. بتاؤ اتنا بڑی گستاخی منہ سے نکل رہی ہے جو کائنات میں کتابوں میں لکھنا تو بڑی دور کی بات ہے, جو کسی مسلمان کے منہ سے نہیں نکل سکتی, مسلمان کے کان نے کبھی نہیں سنی, وہ بکواس نکل رہی ہے کہ جی یہ تو ناپاک اگر ہو چکا ہے تو پہلے سے ناپاک تو ہے, اب اس کو پاک کرنے کے لیے ناپاک اور ڈال دو. قرآن کی بات کر رہا ہے. آپ ایک وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو وہ میرے ساتھ مخاطب ہو گیا. ہم پوچھتے ہیں یہ بتائیں چشتی صاحب, یہ جو کاغذ باہر سے آتا ہے اس میں کون سا کیمیکل استعمال ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ بات میں نے اٹھائی تھی کہ ریسائکلنگ فیکٹریوں میں دوبارہ جو اس کو بنایا جاتا ہے, تو ریسائکلنگ کے 3 نقص اور 3 گستاخیاں, 3 عیب ہیں. پہلا یہ ہے کہ کم از کم مشکوک قسم کا کیمیکل آتا ہے باہر سے, وہ استعمال کیا جاتا ہے ریسائکلنگ میں. اور قرآن کے لیے ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس کا پاک ہونا یقینی ہو. دوسرا میں نے کہا جو غسالہ اور دھون ہوتا ہے اس کو میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا, وہ گندے نالوں میں جاتا ہے. اور میں نے حوالہ دیا اکاڑا سے دیپال پر روڈ پر ایک فیکٹری ہے جس کو میں نے خود معائنہ کیا, جا کر دیکھا جب مجھے دوستوں نے بتایا کہ ایسے ہوتا ہے. واقعتاً وہ ملگدہ کے علاقے کے جو ہے نا گندا نالا, اس میں جا رہا ہے وہ پانی. قرآن کا غسالہ, قرآن کا دھون گندے نالے میں. ارے دم کیا جاتا ہے تو پینا اگلے فرض سمجھتے ہیں یار, اس کی بے ادبی نہیں کرتے جس پر پھونک مارا جائے. یہ کیا لعنت ہے؟ ہمارے علماء لکھتے ہیں فقہا, جو کوڑا کرکٹ مسجد کا جھاڑو کے ساتھ جمع ہوتا ہے اس کو عام کوڑے کے ڈھیر پر پھینکنا جائز نہیں ہے, یعنی بے ادبی ہے, صحیح نہیں ہے, بے ادبی ہے. تو میرے دوستو, تیسرا نقص میں نے کہا, تیسرا یہ ہے کہ اس سے جو مواد حاصل ہوتا ہے تحریر قرآن کی ختم کرنے کے بعد, جو مواد حاصل ہوتا ہے اس سے پھر یہ ٹشو وغیرہ
مقام امتحان میں، ہاں موٹی کے ساتھ، مقام امتحان میں استعمال ہونے والی چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور مقام امتحان میں ایسی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں۔ ہمارے فقہا فرماتے ہیں جو مسجد کا ٹوٹا پھوٹا ملبہ سامان ہے وہ کسی بے ادبی کی جگہ پر نہیں لگ سکتا، جیسے لیٹرین وغیرہ یہ چیز۔ یہ تو قرآن کا، اس سے ٹیشو بنائے جاتے ہیں، ٹیشو پیشاب میں استعمال ہوتا ہے، ٹیشو کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، گتے بنتے ہیں، جوتے رکھے جاتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ بات جو میں نے ان کو کی ہوئی تھی، تو اب وہ جو بیٹھا ہوا تھا انگریزوں کا خوش آمدی، اس نے فوراً کہا چشتی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں یہ جو قرآن پاک حدیث پاک کے جو ورقے آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں، کون سے کیمیکل سے بنتے ہیں؟ مطلب اس کا یہ تھا کہ یہ یورپ سے آتے ہیں، تو یورپ والے کیمیکل استعمال کرتے ہیں تو وہی مشکوک کم از کم ہوگا۔ میں نے اس کو کہا اس کو کہتے ہیں بنا فاسد علی الفاسد۔ اگر مشکوک کیمیکل کے ساتھ بننے والے کاغذ کو تم منگوا رہے ہو انگریزوں سے تو یہ تمہاری غلامی کی نحوست ہے، مجھے کیوں عذر پیش کر رہے ہو؟ یہ تمہاری غلامی اور ذلت کی نشانی ہے، نحوست ہے کہ تمہاری حکومتیں ورقہ بنانے کے بھی قابل نہیں ہیں، اور وہ بھی قرآن کے لیے۔ اور بحمد اللہ تعالی نبی پاک کے دور میں یہ پتھروں پر لکھا جاتا تھا، چھڑیوں پر لکھا جاتا تھا، چمڑوں پر لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، بانس کے چھلکے پر لکھا جاتا تھا، چوڑی لکڑیوں پھٹیوں پر لکھا جاتا تھا، اور جب کوئی پاکیزہ کاغذ ملتا تھا تو اس پر لکھا جاتا تھا۔ تم لوگ جانتے ہو مسلمانوں، یورپ والے وہی ہیں جو ہمارے رسول سے ضد رکھتے ہیں، جو ہمارے قرآن سے ضد رکھتے ہیں، اس کو نالیوں میں جان بوجھ کر پھینکتے ہیں۔ رسول اکرم کی گستاخی یورپ کی تاریخ ہے، مسلسل تاریخ ہے۔ آپ کے پاکستان میں نے نہیں دیکھا 40 سال سے کوئی ایک سال گزرا ہو جس میں اللہ کی گستاخی، رسول اللہ کی گستاخی، قرآن کی گستاخی، اسلام کی گستاخی اور بزرگوں کی گستاخی نہ ہوتی ہو۔ میں نے 40 سال میں ایک سال خالی نہیں دیکھا۔ اگر ہے کوئی اس کے خلاف بکواس کرنے والا میرے ساتھ بیٹھے، میں ثابت کرتا ہوں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا خدا رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہے، قرآن کے ساتھ، تو یہ قرآن کو کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا یہ تمہاری غلامی کی نحوست ہے، یہ بنا فاسد الفاسد ہے، مجھے نہ بتاؤ یہ۔ تو ماں مر گئی، اس کی چپ ہو گیا۔ میں نے پھر یہ تحریر اپنی پیش کی جس میں نے اس بات پر شیعہ سنی وہابی سب کا، تمام فقہ کا، ائمہ کا، بزرگان دین کا اجماع اور اتفاق ثابت کیا کہ ضرورت شرعی کے تحت قرآن مجید کو نظر آتش کرنا درست ہے۔ تمام امت کا اس پر اتفاق ہے، شیعوں کی کتابیں، سب کی کتابوں سے یہ میں نے ثابت کیا ہے۔ یہ چیئرمین قرآن بورڈ کو بھیجا، اس کے پاس پڑا ہوا تھا، اس نے کہا میں پڑھ تو نہیں سکا لیکن جو باتیں میری وہ سن چکا تھا۔ اس نے کہا میرے متعلق ان کے دلائل بہت قوی ہیں، یہ لفظ تھے۔ سلطانی صاحب اس چیز کے گواہ ہیں، دوسروں کو اندر نہیں جانے دیا تھا، سلطانی صاحب اس چیز کے گواہ ہیں۔ اس نے کہا دلائل ان کے قوی ہیں، ہمیں موقع دیں، ہم دوسرے اجلاس میں ادھر ادھر رائے لیں گے، فلان کریں گے، لیکن ایمان سے کہتا ہوں کسی ایک نے بھی اتنا بڑی گستاخی کرنے والے کو ملامت نہیں کی۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن بورڈ اور قرآن کی گستاخی کیوں نہ ہو؟
قرآن بورڈ میں سے جتنے عہدیدار ہیں ان میں سے کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ سب سے بڑی قرآن کی یہی توہین ہے کہ انگریز کا قانون چل رہا ہے خدا کے قرآن کے مقابلے میں. سب سے بڑی تو یہ توہین ہے. کسی نے نہیں یہ کہا نہ کہنا ہے. اگر کہے گا تو بورڈ میں نہیں رہے گا. میں پیر پیشگی کہہ رہا ہوں. اٹھاو نام رب ہووے دا مطلب دو نے. ایک ہر کسی دا کم ہونا چاہیے تے ہووے دا اے بھی مطلب ہے وے جے اٹھاؤ گے تے ہر کسی دا کم ہوندا جاوے گا. اٹھاو نام رب دا ہووے کام سب دا. اٹھاو نام اے دنیا فانی ساری. اے دنیا فانی ساری. اور ریڑا نام رب دا. اٹھاو نام رب دا ہووے کام. ذوق نال کہہ دو اٹھاو نام رب دا ہووے کام. اے دنیا فانی ساری. اے دنیا فانی ساری. اور ریڑا نام رب دا. اٹھاو نام رب دا ہووے کام. محل قرآن بناؤ تو جگ رحمت باؤ. محل قرآن بناؤ تو جگ رحمت باؤ. محل قرآن بناؤ تو جگ رحمت پاؤ. یہ ہے کام ادب دا. اٹھاؤ ہووے کام سب دا. فرصت جدوں پاؤ کاغذ باغ اٹھاؤ. فرصت جدوں کاغذ باغ. او فرصت جدوں پاؤ کاغذ باغ اٹھاؤ. اس وچ رب لبدا. اٹھاو نام رب دا ہووے کام. حافی نام اٹھ بشرا. وہ میں پاسا چھیڑیا ہی نہیں کیونکہ وہ بیان کر چکے ہم. حافی نام اٹھایا. حافی نام اٹھایا رب نے ولی بنایا. حافی نام اٹھایا رب نے ولی بنایا. کمال نہیں نسب دا. اٹھاو نام رب دا ہووے کام سب دا. اٹھاو نام. اشتہار اخبار چھپانا گلی بازار جلان. اشتہار اخبار چھپانا گلی بازار. او اشتہار اخبار